تو سعد رضوی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا کسی بھی قیمت پر. اس کے ساتھ انینڈنگ مذاکرات کرنے چاہیے تھے. کچھ بھی ہوتا وہ توڑ پھوڑ سے تو آج تک تاریخ میں کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا. ہم سارے زندگی میں اپنی عمومی زندگی میں حلال حرام کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. کبھی کسی بھکاری کو بھیک مانگتے ہوئے اس نے پوچھا دینے والے سے کہ تو عیسائی ہے, مسلمان ہے یا ہندو ہے؟ السلام علیکم, اٹس می آمنہ عصمت اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل اسٹے ود آمنہ. اس ٹائم پہ موجود ہوں خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ میں, اور بات کروں گی پاکستان میں ہونے والے تنازعات پر. کبھی بے حیائی کو موضوع بنا لیا جاتا ہے, کبھی سعد حسین رضوی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے وداؤٹ اینی ریزن, اور کبھی سعد حسین رضوی کے اہلکار, ان کے جو کارکن ہیں, وہ املاک کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں, ڈیتھس ہوتی ہیں. کیا یہ قابل قبول ہے ایک اسلامی ریاست میں؟ ہم اسی سلسلے میں بات کرنے لگے ہیں سر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر کیا کہتے ہیں, سعد حسین رضوی, کیا یہ معاملہ ٹھیک ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے؟ بالکل غلط ہو رہا ہے آمنہ. پہلے تو سعد رضوی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا کسی بھی قیمت پر. اس کے ساتھ انینڈنگ مذاکرات کرنے چاہیے تھے. کچھ بھی ہوتا وہ مانتے نہ مانتے, لیکن مذاکرات کی میز پر بٹھائے رکھتے ان کو. یہ ویسے ہی ایک ایسے اتنے بڑے کاز کے لیے کھڑے ایک شخص کا بیٹا جو ہے, جب اس کو وہ امیر بنتا ہے تو یہ ویسے ہی اس کاز کی توہین ہے. آپ دیکھیے نا اس کے پیچھے کاز کیا ہے. تو اس وقت جب نعوذ باللہ فرانس کے صدر نے انسلٹ کیا ہے, ناموس رسالت پر ہاتھ ڈالا ہے, تو بحیثیت مسلمان آپ کو ویسے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ایسے کاز کے لیے کھڑے ہونے والے شخص کو آپ اگر اریسٹ کرتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کو شاید یہ دنیا بڑی پرماننٹ نظر آ رہی ہے, تو آپ نے لوٹ کے جانا ہے اور پیش ہونا ہے کہیں. اس پیشی میں آپ کی اوقات کیا ہوگی؟ تو اس بات سے ڈریے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات, میں ہمیشہ خلاف رہا ہوں اس بات سے کہ آپ کے معاملے ہوں گورنمنٹ کے ساتھ اور آپ اٹھ کر اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچانے لگیں. ایک غریب ملک جو بھیک لی ہوئی پیسوں پر پلتا ہے, جو ادھار کھاتا ہے, وہ بھی اس طرح اپنے تباہی خود کرے گا, اس کے لوگ اپنی چیزوں کی تباہی خود کریں گے, تو دنیا تو ہنسے گی آپ کے اوپر. اور تیسری بات, معصوم شہریوں کا کیا قصور ہے؟ اس میں کون شخص ہے جو خطبہ نبوت کے لیے کھڑا نہیں ہے؟ تو آپ انہی کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں. تو آپ یہ نقصان اپنے لیے کر رہے ہیں, آپ اپنے کاز کو لپیٹ رہے ہیں بائی دس رانگ ڈوئنگ آف یورس. آپ کو نہ شرعی طور پر اس بات کی اجازت ہے, نہ قانونی طور پر, نہ اخلاقی طور پہ. آپ جس نبی کی امت سے ہیں وہ اور جس مذہب سے ہیں اس کا تعلق سراسر امن سے ہے, سراسر لوگوں کو, شہریوں کو, رعایا کو, جمہور کو سہولتیں دینے سے ہے. تو آپ خود ایک توہین کے زمرے میں آ رہے ہیں. آپ کا وہ بیچارے جنہوں نے بڑی مشکلوں سے کما کے محنت کر کے گاڑیاں بنائی ہیں, ان کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں. آپ گھروں کو, ان کے دلوں میں اتنے چھید ڈال رہے ہیں کہ وہ آپ کو ساری عمر بددعائیں دیتے رہیں گے. تو یہ والا طریقہ تو بالکل غلط ہے. اتنے بڑے کاز کے لیے اگر آپ اس طرح کی مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کریں گے تو دنیا ہنسے گی ہم پر. سر تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ جو پاکستان کا تشخص ہے وہ عالمی طور پہ مجروح ہو رہا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے. دیکھیے, وہ وہاں پاکستانیوں کو نہیں گنتے, وہ مسلمانوں کو گنتے ہیں کہ یہ ہے مسلمان, کہ وہ اپنے بھائیوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں, اپنے ملک کی چیزوں کا نقصان کر رہے ہیں. بھئی اپنے کاز پر لوگ کھڑے نہیں ہوتے, سالہ سال کھڑے رہتے ہیں. آپ کوئی جگہ ڈھونڈیے, وہاں دھرنا دیجیے, آپ مطالبات رکھیے, مت اٹھیے. لیکن یہ توڑ پھوڑ سے تو آج تک تاریخ میں کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا. آپ اپنا ایک برا امیج بھیج رہے ہیں, اس کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے انٹرنیشنل میڈیا
دے آر ہیپی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ میرے نبی کی امت سے تعلق رکھنے والے اور میرے نبی کی اپنا ناموس کے لیے کھڑے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ فرانسیسی سفیر کو اگر پاکستان سے باہر بھیج دیا جاتا ہے اور ان سے تعلقات ختم کر لیے جاتے ہیں تو اس سے ہماری فائنانس پہ، اکانومی پہ بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا؟ وہ کون ہے جو جرت کرے گا اتنی بڑی؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے، ہم سارے زندگی میں اپنی عمومی زندگی میں حلال حرام کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. کبھی کسی بھکاری کو بھیک مانگتے ہوئے اس نے پوچھا ہے دینے والے سے کہ تو عیسائی ہے، مسلمان ہے یا ہندو ہے؟ ہاں. تو ہم جب بھیک لے لیتے ہیں تب ہم نہیں سوچتے کہ یہ یہودی ہے، یہ ہندو ہے، اس نے توہین رسالت کی ہوئی ہے. تو پھر بھکاری کی اوقات نہیں ہوتی. پہلے طاقت بنیے، طے کیجئے کہ آپ نے ایک طاقت بننا ہے. دنیا طاقتوروں کی ہے، طاقتور ٹرمز ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور کمزور اور بھکاری قومیں ٹرمز سنا کرتی ہے اور ان پر عمل کیا کرتی ہے. صحیح. بھکاری قومیں جو ہیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو سنتی ہیں اور ان پہ عمل کرتی ہیں. یہی آج کا نتیجہ نکلا. دیکھتے رہیے اسٹے ود آمنہ اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.